الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور ارکان ایمان میں رکن نمبر 2 میں کیا یکسانیت ہے۔ رکن نمبر 2 ہے فرشتے۔ ہندو دھرم میں خصوصاً فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہندو دھرم کی کتاب آپ پڑھیں گے تو سپر بینگز کا ذکر ہے جو وہ کام کر سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ اور اسلام میں فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے نور سے، روشنی سے، اور ہر ملائکہ کا ایک خصوصاً مقصد ہوتا ہے بنانے کے لیے، اس کو ایک کام کے لیے فار اے پرٹیکولر ورک بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تھا وحی نازل کرنے کے لیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی نازل کرتے تھے تب جبریل علیہ السلام وہ وحی کو لے کے آتے تھے اللہ سے پیغمبر تک۔ رکن نمبر 3 ہے خدا کی کتاب۔ پہلے ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم کی کتابوں کے بارے میں۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو 2 حصے میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک ہے شروتی اور دوسری ہے سمرتی۔ شروتی کی معنی ہے سمجھنا، وحی اس کی معنی ہے ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو ریویل۔ اور شروتی ہندو اسکالرز کے حساب سے بھگوان کی کتاب ہے، بھگوان کے الفاظ ہے، اور یہ 2 قسم کی ہے، وید اور اپنشد، اور یہ سب سے اونچی ہے۔ شروتی سمرتی سے اونچی ہے، اور ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھگوان کی کتابیں ہیں۔ وید 4 قسم کے ہیں، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید۔ یہ ہے رگ وید، یہ ہے یجروید، یہ ہے سام وید۔ یہ 3 وید پہلے آئے، اس کے بعد آیا اتھروا وید۔ وید کے معنی ہے نالج، علم، لیکن کب یہ وید وجود میں آیا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ کب، کون سی تاریخ کو یہ وید وجود میں آیا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ سوامی دیانند سرسوتی کہتے ہیں کہ وید 131 کروڑ سال پرانی ہے، لیکن اکثر ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ پرتھوی کے کس بھاگ میں سب سے پہلے یہ وید آئی یہ کسی کو نہیں پتا۔ کون سے رشی پہ نازل ہوئی یا کس نے لکھا یہ نہیں پتا۔ کب، کہاں، کون سی تاریخ، کس جگہ نہیں پتا۔ اس کے باوجود ہندو اس وید کو سب سے اہم کتاب مانتے ہیں ہندو دھرم کی، اول، سب سے اہم۔ اگر کوئی بھی دوسری کتاب وید سے ٹکراتی ہے تو ماننا چاہیے وید کی بات۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہے اپنشد۔ اپنشد کے معنی ہے اپنشد، ٹو سٹ ڈاؤن نیئر، نیچے بیٹھنا۔ جب گرو اپنے شاگردوں کو علم دیتا ہے اور بیٹھتا ہے اسے کہتے ہیں اپنشد۔ اپنشد کی معنی بھی ہے علم جو اندھکار کو دور کرتا ہے۔ اپنشد 200 سے زیادہ ہے، لیکن بھارتی تہذیب کہتی ہے کہ 108 اپنشد ہے، اور اہم اپنشد ہے 10، کوئی کہتا ہے 18۔ یہ جو ہے پرنسپل اپنشد شری رادھا کرشن نے لکھی تھی، یہ کہتے ہیں 18 اہم اپنشد ہے۔ اپنشد کی معنی ملتی جلتی ویدانتا سے،
वेदांत के मानी वेद के अंत में आना। इसके बाद दूसरे किस्म की किताबों का नाम है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना। स्मृति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब नहीं है, स्मृति इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा हुआ है किस तरीके से ये कायनात वजूद में आई, किस तरीके से इंसान को जिंदगी बसर करना चाहिए, माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह। इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। स्मृति श्रुति से नीचे है। स्मृति श्रुति के बाद आती है, श्रुति और अहम है। स्मृति में हमारे पास जब हम तहकीक करते पता लगता है, स्मृति में है पुराणास, ये पुराना, और एक अहम पुराना है जिसका नाम है भविष्य पुराना। पुराना के मानी ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। पुराना संस्कृत और हिंदी में पुराना मतलब ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। और पुराना में जिक्र है किस तरीके से कायनात वजूद में आए, देव और देवियों के किस्से और कहानियां वगैरह वगैरह। और महर्षि व्यास ने पुराणास को इकट्ठा किया और 18 जिल्दों में बांटा। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास मतलब एपिक, स्टोरी, कहानी। दो इतिहास है, रामायण और महाभारत। रामायण में जिक्र है श्री राम की कहानी, और आम हिंदुस्तानी, हर हिंदू जानता है रामायण के बारे में, तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इतिहास है महाभारत। महाभारत में जिक्र है कौरव और पांडव दोनों रिश्तेदारों के बीच एक जंग होती है, उसके बारे में इसमें जिक्र है। और महाभारत में जिक्र है श्री कृष्ण की आत्मकथा, उसके बारे में कहानी श्री कृष्ण की जिक्र है महाभारत में। और महाभारत का एक अहम हिस्सा, उसको कहते हैं भगवत गीता। यह है भगवत गीता, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू धर्म में भगवत गीता। इसके 18 भाग है, और ये 18 पाठ जो है ये महाभारत के पाठ है। भीष्म पर्व के पाठ नंबर 25 से पाठ नंबर 42 को कहते हैं भगवत गीता। और इस भगवत गीता में श्री कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं अर्जुन को, इसे कहते हैं भगवत गीता। उसके बाद कई स्मृति है, जैसे मनुस्मृति। ये मनुस्मृति मैं क्यों यहां लेके आया हूं तो आप जानिएगा, ये सब किताबें मौजूद है। और इस किताबों के कई तर्जुमे हमारे लाइब्रेरी बॉम्बे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में हैं। जब मैं हवाला दे रहा हूं तो कोई ये नहीं समझना चाहिए क्या मैं कुछ भी बंडल मार रहा हूं। किताबें मौजूद है, सारे किताब तो लेके नहीं आ सकता था मुंबई से मैं। हमारी लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, स्टेज पे सारे किताब भी रखे तो शायद स्टेज कम पड़े। ये था मुख्तसरन हिंदू धर्म में किताबों का जिक्र। लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर वेद से कोई किताब टकराई, हमें मानना चाहिए वेद की बात। अब हम जिक्र करेंगे मजहब इस्लाम में किताबों के बारे में। सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद, कुरान शरीफ। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है इंसानियत के लिए, और नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 में आयत नंबर 38 में, ली कुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। वी हैव सेंट अ बुक इन एवरी एज। आखिरी किताब नाजिल की, उसका नाम है अल कुरान। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल की अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, वो सिर्फ एक उम्मत के लिए भेजी गई थी, एक नेशन के लिए, एक ग्रोह के लिए। और उसका सारा पैगाम, तमाम पैगाम एक खुसूसन वक्त के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी वही है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजी गई थी, या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं
سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، اندھیرے سے روشنی میں لے آئے اور ہدایت دے۔ کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 میں کئی جگہ آتا ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ نمبر 2 پہ آتا ہے قرآن مجید کے بعد صحیح حدیث، جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہے، ان کا کہنا اسے کہتے ہیں حدیث۔ جو آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، ان کا لائف سٹائل، ان کے نریشن، ان کا کہنا موجود ہے حدیث میں۔ قرآن کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے صحیح حدیث۔ صحیح حدیث قرآن کی تفسیر ہے، کبھی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں جائیں گی۔ قرآن نمبر 1، اس کے بعد آتا ہے صحیح حدیث۔ اب ہم تذکرہ کریں گے رکن نمبر 4 کا، خدا کے پیغمبروں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے اسلام میں پیغمبروں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی قوم یا امت جہاں ہم نے ہدایت دینے والا نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ لیکن جتنے بھی ہدایت دینے والے آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف اپنی قوم، اپنی امت، اپنی گروہ کے لیے آئے، اور جو پیغام وہ لے کے آئے صرف محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، کیونکہ وہ آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، آخری نبی تھے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے، لیکن اکثر انسانیت اب تک نہیں جانتی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ